اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، میں ہوں محمد نعیم، اور آج ہم بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 امام یا 12 خلفاء کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ہوں گے، اور ان میں آخری حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، جن کے بارے میں کم و بیش مختلف کتابوں میں 12 حدیثیں ہیں، ان کو بھی بیان کیا گیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ اصل 12 امام حقیقی ہیں کون؟ یہ اہل بیت میں سے ہیں، ہم میں سے نہیں ہیں۔ آج ہم بتائیں گے 5 تن اور 12 امام کے بارے میں، ان کی تعریف بھی کریں گے اور ان کی تفسیر بھی بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ، علی، حسن و حسین، یہی پانچوں چراغ ہیں 5 تن کے، جن کے خاطر خدا نے ظاہر کیا خود کو اپنے علاوہ سب کچھ بنا کے۔ یہی وارث ہیں خالق کی کل خدائی کے، اللہ نے خود کہا تھا قرآن میں فرما کے، ثابت قدم رہنا کوئی ان سے سیکھے، دیکھا تھا خدا نے کربل میں آزما کے۔ جو چاہو ملتا ہے ان کے در سے، ایک بار دیکھو تو صحیح سر کو جھکا کے، آئے جو نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سر کو جھکا دو، سنو جو نام علی لگاؤ نعرہ حیدر کا سر کو اٹھا کے۔ یہ میرے مسلمان بھائیوں 5 تن ہیں، جسے اللہ نے بھی کہا تھا کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں، اور میں نے اس گھرانے کو، اس 5 تن کو گناہوں سے پاک کر دیا۔ اب آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حق کے پہلے امام کون ہیں؟ اول امام حق کے سچ کے حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ جب نہ تھا کچھ یہاں علی تب بھی تھا، نام علی کا ورد نوری ناری خاکی آبی سب نے کیا۔ علی پردہ بشر میں مجسمہ ہے قدرت الہی کا، عاجز ہوں غلام ہوں 5 تن کا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوسرے امام حضرت حسن جگر ہیں علی المرتضیٰ کے، مانا جس نے امر الہی، صابر ہیں 2 جہاں کے، ہر طرف بادشاہت ان کی، وارث ہیں جنت کی رسید کے، پکارو باوضو دکھڑے سنتے ہیں ہر غریب کے، عاجز ہوں غلام ہوں 5 تن کا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تیسرے امام حضرت حسین سخی ہیں یا دلیر، نانا مصطفیٰ کے وہ ہیں لاڈلے اور شیر، صدقہ 5 تن کا ہمیں دیجیے خیر، بندہ ہوں عاجز ہوں کرم کرو ذرا لاؤ نہ دیر، عاجز ہوں غلام ہوں 5 تن کا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ چوتھے امام سخی زین العابدین حسین کے تابعین، جو ہیں گلشن زہرا کے محجبین و حسین، دلوں کے بھیت جانتے ہیں، دادا ہیں علی سردار ہیں فوج کے سب کے ہیں جانشین، عاجز ہوں غلام ہوں 5 تن کا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 5ویں امام محمد باقر، کرو یاد سچے دل سے، مشکل کشا ہیں جو ہر مشکل میں، سنتے ہیں سب کی باخبر ہیں وہ ہر پل سے، سیف ہیں زباں جن کی، شہزادے ہیں 5 تن کے، اللہ عاجز ہوں غلام ہوں 5 تن کا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کے بعد 6ویں امام محمد جعفر صادق، جس نے پیغام دیا حق کا، کفر کو کاٹا جس نے رستہ دکھایا سچ کا، امیر ہیں مرتضائی فوج کے، بندہ خاص رب کا، جن کا شیوا ہے سخاوت، خیال رکھتے ہیں سب کا، عاجز ہوں غلام ہوں 5 تن کا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 7ویں امام حضرت موسیٰ کاظم، زمانہ جس کا ہے خادم، شاکر ہیں جو رضائے الہی کے، پیارے ہیں جو پروردگار اعظم، سچے من سے یاد کرو ان کو، سب پہ ہے یہ لازم، پر نام ہونے سے پہلے پر دیکھا، جو بنا ان کا ملازم، عاجز ہوں غلام ہوں 5 تن کا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 8ویں امام علی موسیٰ رضا، اس میں سرکار سے پہلے وضو کر، تمام مرض و بلا دور، تو ان کے دربار میں صدا تو کر، خالی نہ گیا ان کے در سے، کچھ مانگ تو صحیح ایک بار، پکارو گے جہاں پہنچے گے وہاں، تم پیشوا مانو گے اگر، عاجز ہوں غلام ہوں 5 تن کا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
9ویں امام نکی ہر وقت تسبیح کر ان کے نام کی، صورت جس کی تفسیر ہے قرآن کی، صفت علی ہیں صفت ہیں جو ایمان کی، پوری ہوتی ہے ہر دعا ذکر جو کرے دل و جان سے، عاجز ہوں غلام ہوں پنج تن کا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 10ویں امام حضرت تقی صاحب ہیں سخیوں کے سخی، صورت علی سیرت ہیں جن کی نبی، قادر مطلق کی طاقت کے ہیں وارثی، فریاد جو کرو ان سے سمجھو مشکل ٹلی، عاجز ہوں غلام ہوں پنج تن کا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 11ویں امام حسن عسکری، صورت حسین ہیں، لال ہیں علی کے زہرا کے چین ہیں، قلب ہوئے روشن ان کے مریدین ہیں، مرکز تجلیات صاحب 5 تن کے نور العین ہیں، عاجز ہوں غلام ہوں پنج تن کا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 12ویں امام حضرت امام محمد و مہدی آخر و زماں، طاقت پروردگار مٹے گا کفر روئے زمین سے جب سنے گا ان کی للکار، سر پہ جن کے ہوگی اپنی نانا کی دستار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا ہر زبان پر، عاجز ہوں غلام ہوں پنج تن کا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ جو اصل حقیقی 12 امام ہیں وہ یہ ہیں اور اہل بیت میں سے ہیں، جن میں سب سے آخر پہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا گیا ہے، اور امام مہدی کے نزول کے بارے میں بتایا گیا، اور یہ حق ہے کہ انہوں نے آنا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اصل حقیقی جو 12 امام ہیں وہ یہی اہل بیت میں سے ہیں۔ امام صاحب پہ حکم ہے، کون سا امام؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تمام انبیاء اکرام کے بعد پوری کائنات کے امام ہیں۔ ہم نماز کے لیے نیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیچھے اس امام کے، اور جو ہمارے آگے امام کھڑا ہوتا ہے جب وہ اپنی نیت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے پیچھے اس امام کے۔ وہ کون سا امام؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ یہ جو اصل حق کے 12 امام جو اہل بیت میں سے ہیں، ان کے بعد کوئی امام نہیں، یہ بات تمام عالم دین بھی جانتے ہیں اور فقر سے تعلق رکھنے والے فقراء بھی جانتے ہیں، اور ہر فقر نے اپنے اپنے طریقہ کار سے ان 12 جو اصل 12 حقیقی 12 امام ہیں ان کی تعریف بھی کی ہے، جیسے میں نے ابھی بیان کی ہے، اپنے اپنے طریقہ کار سے ہر فقر نے ان کی تعریف بھی لکھی ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ اب جو عالم دین میں سے 12 امام ہوئے ہیں، ان کا رتبہ یا ان کا مقام ہم سے تو وہ بہت افضل ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن اگر اہل بیت کے مد مقابل دیکھا جائے تو صرف اتنا ہی ہے کہ جتنا کہ ایک عالم دین کا ہوتا ہے، کیونکہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ اور ہے اور امتی کا مقام و مرتبہ اور ہے۔ اہل بیت کا مقام و مرتبہ تو انبیاء نہ پا سکے، امتی عالم دین کیا پائے گا؟ اس کی ایک مثال ہے، جب حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں نماز کی امامت کرانے کے لیے کھڑے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، اور جب وہ آئیں گے تو حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام امامت کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوں گے، اور جب حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ ان سے کہے گا کہ آپ امامت کرائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ نہیں، امامت آپ ہی کرائیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، امامت کا لقب امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی ہے، یہ ان کی وراثت ہے جو اپنی اہل بیت میں چھوڑ کر گئے۔ وہ بار بار اسی لیے کہتے گئے کہ اگر کسی کو میرا قرب حاصل کرنے کی ضرورت ہو تو وہ میری اہل بیت سے محبت کرے، وہ میری اہل بیت کا قرب حاصل کرے، جس میں صحابہ کرام نے بھی فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتے ہو تو اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت کا قرب حاصل کرو۔ میرے مسلمان بھائیوں، عالم دینوں میں سے جو بھی امام ہوئے ہیں، انہوں نے دین کی بہت خدمت کی ہے، دین میں بہت بڑے کام انہوں نے سر انجام دیے ہیں، یہ ہمارے لیے ہم سے افضل ہیں، یہ ہمارے لیے اچھے ہیں، لیکن اگر یہ عالم دین، یہ جو ان میں سے 12 امام ہوئے، اگر یہ بات کہیں کہ ہم ان 12 اماموں میں شامل ہو جائیں تو یہ قطعاً نہیں ہو سکتا،
کیونکہ وہ اہل بیت میں سے ہیں، انہی میں سے ہوں گے، اول بھی وہ تھے اور آخر بھی وہ تھے، امامت انہی کی وراثت ہے۔ اور اس کے بعد حضرت علی نے جب اس فقر کو چلایا، تمام فقر والے جانتے ہیں یہ جو فقر چل رہے ہیں مختلف، حضرت امام، ہم نے 1400 سال گزر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ذات کے بعد جو ہم مسلمان ہیں، 14 سالوں میں ہم نے دین کو تقسیم کیا ہے، نہ کہ اس کو اکٹھا رکھا ہو، ایک راہ پر چلے ہوں۔ اس وقت جو ہمارے دین میں فتنے پھیلے ہوئے ہیں، فرقہ واریت، اور ہم مختلف گروہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ فقروں میں یعنی کہ فقیران نظام میں ہو، یا فقیران نظام کے بعد عالم دینوں میں سے ہوں، لیکن جو فرقہ واریت میں اس وقت پڑے ہوئے ہیں، علیحدہ علیحدہ گروپ بنائے ہوئے ہیں، اب ان کو اکٹھا کرنے کے لیے بھی حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، اور وہی بیعت جو حضرت مولا علی سرکار نے چلائی تھی، وہی بیعت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر کریں گے، اور اس کے بعد وہ دین اسلام کے طور طریقوں کے ساتھ رہیں گے اور دوبارہ زندگی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گزاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ہونے کے باوجود حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ وہ بیعت کا سلسلہ جو حضرت علی المرتضیٰ نے شروع کیا تھا، اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ کو آگے یہاں سے شروع ہوا، حضرت اس نے بیعت کی اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا۔ یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والی ویڈیو میں اس کے بارے میں بھی بات کروں گا، بتاؤں گا، فقروں کے بارے میں بھی میں بتاؤں گا، فقر کہاں سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، اور فقر کو آگے کیسے کیسے تقسیم کر دیا گیا۔ یہ ساری تفصیلی گفتگو میں آئندہ اگلی آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حقیقی رستہ حق اور سچ کا اولیاء اللہ والا ہے، جس میں تمہیں حق اور سچ بھی ملے گا۔ ان عالم دینوں سے پوچھ لو، اگر یہی 12 امام حقیقی نہیں ہے تو وہ کون ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے حق کو بیان کرنے کی بجائے ان کے اوپر پردہ دے کے اپنے ذاتی مفادات کو آگے کیا ہوا ہے، چاہے وہ فقراء میں سے ہیں، چاہے وہ عالم دینوں میں سے ہیں۔ مسلمانوں، میرے مسلمان بھائیوں، ان فتنوں سے بچو، باہر نکلو، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو، جو حق ہے، جو سچ ہے، اس پہ آؤ، پوچھو اپنے عالم دینوں سے، پوچھو اپنے مرشدوں سے، پوچھو اپنے فقراء سے، پوچھو کہ اہل بیت کیا ہیں اور حق اور سچ کیا ہے۔ اس کے بعد پتہ چل جائے گا، یہ بتائیں گے۔ اور حقیقی رستہ جو اولیاء اکرام کا حضرت علی المرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس خلافت کو چلا کر گئے تھے، اس پہ آؤ، عمل کرو، کیونکہ آخر اول بھی وہ ہیں اور آخر بھی وہ ہیں۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ جب یہ حقیقی بیعت دوبارہ سے شروع ہوگی، تب کیا ہم فرقہ واریت میں پڑے رہ جائیں گے؟ اس وقت توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ ہم یہی دیکھتے رہیں کہ نہیں جی اس کو ثابت کرو، فلاں کرو، یہ کرو، وہ کرو، یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، اور جو اس رستے پر پہلے سے چلے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ گمراہ نہیں ہوں گے، اور جو اس رستے کو چھوڑے ہوئے ہیں وہ اب بھی گمراہ ہیں اور اس وقت بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ وہ اسی باتوں میں رہ جائیں گے کہ پہلے اس کو ثابت تو کرو یہ حق اور سچ ہے بھی کہ نہیں، لیکن اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر ہم کسی کام کے نہیں رہ جائیں گے۔ جو حقیقی رسی اولیاء اکرام والی ہے، جو حقیقت ہے، اس پہ آؤ، اس کو پکڑو۔ اور میری دعا ہے ہر مسلمان سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عشق مصطفیٰ عطا فرمائے اور اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے اور ان کی اطاعت نصیب فرمائے، اور انہی کے ساتھ ہمارا سسٹم سارا چلائے۔ آمین و ثم آمین۔